بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حیض کی کمی یا زیادتی کی وجوہات اور علاج پر بات کریں گے۔ حیض یا ماہواری کسی بھی عورت کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ مخصوص ایام میں خون رک جانا یا باقاعدگی کے ساتھ آنا مرض میں شامل ہوتا ہے۔ اگر اس کا مناسب علاج نہ کیا جائے تو شدید امراض کی شکایت ہو سکتی ہے۔ حیض بعض خواتین کو 28 اور بعض کو 22 دن کے بعد آتا ہے، جو عموماً 3 سے 4، 5 یا 7 دن آ کر خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ماہانہ سائیکل متاثر ہو جائے تو حیض کی کمی یا زیادتی کے ساتھ دیگر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جن کا علاج کروانا ضروری ہے، ورنہ آگے جا کر صحت کے سنگین مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ حیض کی کمی، حیض کا خون در حقیقت ایک فضلہ ہے جس کا بدن میں رک جانا امراض اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ حیض کا نہ ہونا حیض کی قلت کہلاتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تولیدی اعضاء کی بیماریاں، تولیدی اور دیگر اندرونی اعضاء کا ارتقاء نہ ہونا، جسم کے ہارمون کا توازن میں نہ رہنا، رحم کی سوزش یا ایام حیض میں سردی لگنے سے خون کی کمی، ذہنی صدمہ، جسمانی کمزوری، گردے اور جگر کے امراض، موٹاپا اور ناقص غذاؤں کے بکثرت استعمال سے یہ شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ حیض کی کمی میں یا تو ماہواری آتی ہی نہیں یا پھر کبھی کبھی آ کر بند ہو جاتی ہے۔ حیض کا تھوڑا تھوڑا رک کر درد کے ساتھ آنا، کمر اور پیروں میں شدید درد ہونا، دوران حیض بے چینی اور ہوش و حواس درست نہ رہنا حیض کی کمی کے عام مسائل میں شامل ہیں۔ بلوغت کے وقت حیض بے قاعدہ آتا ہے، مثلاً 2 یا 3 ماہ کے بعد، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ دور ہو جاتا ہے۔ بہت سی لڑکیوں میں شادی کے بعد یہ بے قاعدگی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے اسباب مختلف ہوتے ہیں، اس لیے علاج بھی مختلف ہوتا ہے۔ حیض کی کمی کی قدرتی وجوہات میں بچوں کو دودھ پلانا ہے۔ علاج کے وقت سب سے پہلے وجوہات کا جاننا ضروری ہے۔ مسئلہ اگر سیلان الرحم یا دیگر امراض کی وجہ سے ہو تو ان کا باقاعدہ علاج ضرور کروائیں۔ اگر حیض کی کمی کا مسئلہ ہو تو کدو، توری، پالک، بکرے کا گوشت، مونگ کی دال، مکھن، دودھ وغیرہ استعمال کریں۔ گھریلو علاج: مولی کی بیج، گاجر کے بیج اور میتھی دانہ ہم وزن لے کر اس کو پیس کر چھان کر رکھ لیں۔ جب حیض کی قلت ہو تو 2 چمچ نیم گرم پانی سے کھا لیں۔ دوسرا، تلسی کے بیج 1 چمچ لے کر 1 گلاس پانی میں ابالیں۔ جب آدھا پانی رہ جائے تو چھان کر پی لیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ حیض کی زیادتی: حیض کا خون زیادہ اور بے قاعدگی کے ساتھ آنا حیض کی زیادتی کہلاتا ہے۔ اس پر فوری توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر اس کا باقاعدہ علاج نہ کروایا جائے تو جسمانی کمزوری اور خون کی کمی جیسے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ کبھی کبھار گرم چیزوں کے زیادہ استعمال سے شرابی رسوبات زیادہ ہو کر خون کو رقیق کر دیتی ہیں اور محافظ رگوں میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے حفاظت ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتی اور حیض کے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اس سے بدن کمزور اور نبض تیزی سے چلتی ہے، پیاس کی شدت ہو جاتی ہے اور چہرہ کی رنگت زرد ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں گرم اشیاء جیسے گوشت، سرخ مرچ، گرم مسالہ وغیرہ کے زیادہ استعمال، دھوپ میں زیادہ دیر رہنے اور گرم دودھ اور گرم چائے پینے سے گریز کریں۔ کدو، پالک، ٹنڈے، توری، مونگ کی دال، کھچڑی، ناشپاتی، انگور وغیرہ کا استعمال کریں۔ گھریلو علاج: اگر حیض کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ کئی دنوں تک جاری رہے تو ان
ٹوٹکوں کا استعمال آپ کر سکتی ہیں۔ انار کے خشک چھلکے پیس کر چھان کر رکھ لیں، اس کا 1 چمچ سادہ پانی سے پھانک لیں تو اس سے بھی بلیڈنگ رک جاتی ہے۔ 2 خشک دھنیا پسا ہوا، دیسی گھی اور چینی ہم وزن لے کر اس کو مکس کر کے دن میں 3 بار کھانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو حیض کی کمی یا زیادتی کے بارے میں۔ امید ہے دوسری ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، جب تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔